الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلام کے 5 ارکان ہیں. انہی ارکان میں سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. ان دونوں کا تذکرہ ہم نے کر دیا. اب جو اسلام کے بقیہ ارکان ہیں اس کا بیان کیا جا رہا ہے. تو بقیہ جو ارکان یعنی باقی جو رکن ہے اس میں سے ایک ہے الصلاۃ، یعنی صلاۃ قائم کرنا، نماز پڑھنا. اسی طرح زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت الحرام کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. یہ بقیہ 4 ہو گئے. اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے شہادتین کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد جو دوسرا رکن آتا ہے وہ ہے نماز. نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. توحید کے بعد سب سے عظیم رکن یہی ہے، اور یہ نماز کسی بھی شخص کے ایمان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو شخص 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ اس کے تمام شرائط، واجبات، اسی طرح تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے اسے ادا کرتا ہے تو یہ اس شخص کے ایمان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل اور برہان ہے. حدیث رسول دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کا تذکرہ کیا گیا، صلاۃ کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. جس کسی نے ان نمازوں کی محافظت کی، محافظت کہتے ہیں پابندی کو، وقت پر ادا کرنا اور پابندی سے ادا کرنا، اگر جس کسی نے ایسا کر لیا کانت لہو نورن، تو یہ نمازیں اس کے حق میں نور بنیں گی، روشنی بن جائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی. وہ برہانن، اور حجت بنے گی. برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو، اس کے نجات کی ایک دلیل ہوگی. وہ نجاتن یوم القیامہ، اور اسی طرح عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی. نور ہے، نجات ہے، برہان ہے، دلیل ہے. یہ قیامت کے یہ 3 باتیں نماز اس کے حق میں ہو جائیں گی. پھر کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس کی محافظت نہیں کرے گا، اس میں کوتاہی کرے گا، اس میں سستی سے کام لے گا، صحیح طریقے سے نہیں ادا کرے گا، وقت پر نہیں ادا کرے گا، یا اس کی چھوڑ پکڑ کر کرے گا، کبھی ادا کیا کبھی نہیں ادا کیا، ایسا اس کے ساتھ کرے گا، لم یکن لہ نور، تو یہ اس کے لیے اس کے حق میں نہ تو کوئی نور ہوگا، نہ کوئی برہان یعنی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ کوئی نجات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ وَكَانَ یوم القیامتی، یہ شخص قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون، قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے ساتھ یعنی ابی ابن خلف. تو یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس بے نمازی کا، یا جو نماز کو صحیح سے نہیں ادا کرتا، اس کا معاملہ قارون اور یہ بڑے بڑے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. نماز جو ہے یہ ایک دلیل ہے کسی بھی ایمان کے سچائی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر واقعی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو صلاۃ قائم کرتے ہیں وہی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں یا اس کو آباد کرتے ہیں. اسی طرح حدیث کے اندر آیا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان کیا عہد ہے؟ وہ صلاۃ کا عہد ہے. یعنی ہم عہد و پیمان کر کے
نماز کرتے ہیں اور وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں. فمن ترکہا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. تو یہ نماز جو ہے، صلاۃ جو ہے، شہادتین کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑا رکن ہے صلاۃ. تو اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، مکمل پابندی کے ساتھ، تمام ارکان، شروط، واجبات کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے حق میں یہ نور بھی بنے، دلیل بھی بنے اور نجات کا ذریعہ بھی بنے. نماز کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ اسے آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کما حقہ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما. اسی طرح مکمل ہمیں نمازی اللہ رب العالمین بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.